معیشت نہیں سنبھلے گی خدا نہ خواستہ، ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. یہ تو پاکستان عالمی تنہائی کا شکار تھا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. یہ جو لوگ شرطیں لگاتے تھے ڈیفالٹ کی اور کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوا کل ڈیفالٹ ہوا، پاکستان کی خدا نہ خواستہ تباہی کی دعائیں مانگتے تھے، آج وہ خود انتشار کا شکار ہیں، تقسیم کا شکار ہیں. پارٹی 8 حصوں میں بڑھ چکی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی تھی تو پی ٹی آئی نے ڈھول بجائے تھے اس پہ کہ بڑی کمی ہو گئی اس کے اندر کہ یہ معیشت نہیں سنبھلے گی خدا نہ خواستہ، ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. کچھ سیاسی جماعتیں جو اب ارریلیونٹ ہو چکی ہیں، ان کے لیڈر بھی ارریلیونٹ ہو چکے، وہ لیٹر لکھ رہے تھے اور باقاعدہ طور پہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے جا رہے تھے کہ جی پاکستان کی امداد نہ کی جائے، پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہ دیا جائے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں سیاست سے بالا تر ہوتی ہیں. جب ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ملکی معیشت، ملکی استحکام، ملک کی سلامتی، بین الاقوامی سطح پہ ملک کی ساکھ، ان تمام چیزوں کو مد خاطر رکھتے ہوئے ہم نے سیاسی فیصلے نہیں کیے. ہم نے وہ فیصلے کیے جو ملک کے مفاد میں بہتر تھے. اور فیصلے آسان نہیں تھے، مشکل فیصلے تھے، مشکل ٹائم تھا. بٹ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب نیت صاف ہو تو رستے خود ہی بنتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے. 1 سال کے اندر کل پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ ایک کیبنٹ ریویو بھی لیں گے اور وہ اپنے وزراء کو جواب دہ کریں گے عوام کی عدالت میں. اور 1 سال کی کارکردگی قوم کے سامنے رکھی جائے گی کہ 1 سال کی جو ہماری مین منسٹریز ہیں ان کی کارکردگی کیا رہی ہے. اور وزیر اعظم صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا ایک ورکنگ سٹائل ہے اور وہ ہمیشہ سے جانے جاتے ہیں کہ وہ کام لینا بھی جانتے ہیں، کام کروانا بھی جانتے ہیں اور ایک ریفارم مائنڈیڈ وہ لیڈر ہیں. تو معیشت کی بحالی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جو آج خوشخبری آئی ہے کہ مہنگائی اپنی کم ترین سطح پہ اتنے عرصے میں آئی ہے اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ 1.5% پہ مہنگائی ہے آج، جو پچھلے سال اسی مہینے 23.1% پہ تھی. یعنی جنوری 2024 میں مہنگائی جو ہے وہ 23.1% کے اوپر ہے اور آج الحمدللہ 1 سال بعد وہ 1.5% پہ آ جاتی ہے. جنوری، فیبرری، مارچ پچھلے سال اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ فلکچویٹ کر رہی تھی 20 سے 23% کے درمیان. مارچ میں 23% تھی، آج 1.5 ہے. ایئر آن ایئر کمپیریزن جب ہم 1 سال کا موازنہ کرتے ہیں، پچھلے سال 23% اور اس سال حکومت کا جب 1 سال مکمل ہونا ہے کل، وہ 1.5% پہ آئی ہے. اس سے پہلے جو کم ترین سطح تھی وہ 9 سال 5 ماہ پہلے تھی. 9 سال 5 ماہ پہلے ستمبر 2015 میں یہ 1.3% پہ آئی تھی. تو یہ لگ بھگ 9.5 سال بعد کی کم ترین سطح ہے مہنگائی کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جو شرح سود کا نیچے جانا ہے، شرح سود جو ہے وہ 12% کے اوپر ہے، 12% کے اوپر. اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں، دن بدن وہ اوپر جا رہی ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے، روز نیا ریکارڈ ٹوٹتا ہے. فارن پالیسی کے فرنٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان عالمی تنہائی کا شکار تھا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کی عزت ہے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جیسا اجلاس ہوا، 12 ملک کے وزرائے اعظم پاکستان میں آئے اور انہوں نے شرکت کی اس سمٹ کے اندر. ابھی طیب اردگان ترکی کے صدر پاکستان کا ایک اچھا دورہ کر کے گئے، انہوں نے ترکی میں تقریر کی کہ جی پاکستان کے بارے میں میرے اتنے اچھے جذبات ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ان کا شکریہ کرنے کے لیے. پھر ابھی ازبکستان گئے ہیں تو پاکستان کا سب ہلالی پرچم ہر سڑک پہ، ہر شاہراہ پہ، ہر چوک پہ نظر آیا. ملیشیا کے پرائم منسٹر بھی آئے، بے شمار دورے ہوئے اور پاکستان کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی عزت بحال ہوئی ہے اور پاکستان کے بارے میں جو اچھے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں، چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں جب انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ دیکھ رہا تھا قذافی اسٹیڈیم میں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میدان جو ہے ویران تھے، کھیلنے کو کوئی تیار نہیں تھا. اللہ کا فضل ہے کہ آج محنت ہوئی ہے، نیک نیتی سے کام ہوا ہے. چیمپئنز ٹرافی کا بھی سیمی فائنل ہوگا 5 تاریخ کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں، نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان. کھیل کے میدان آباد، یو این سیکورٹی کونسل کی ممبرشپ ملی اور کتنے ووٹوں سے ملی ہے سالد حافظ صاحب کو پتا ہے. صرف 11 ووٹ جو ہیں وہ خلاف پڑے، باقی سارے ووٹ پاکستان کے حق میں پڑے تھے. ریکارڈ ووٹ ملے پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ممبرشپ کے لیے. ڈار صاحب نے بڑی محنت کی بطور وزیر خارجہ. شہباز شریف صاحب نے جو اوور آل ایک فارن پالیسی کے حوالے سے بھی تعلقات قائم کیے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ ہر ملک جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع دیکھ رہے ہیں. یو اے کے بھی کراؤن پرنس آئے ہوئے تھے، پہلا ان کا سرکاری دورہ تھا کسی بھی ملک کا، وہ آفیشیل کیپیسٹی میں.
انہوں نے آ کے معاہدے بھی سائن کیے, پاکستان کی قیادت کی تعریف کی, پاکستان کی معیشت کی تعریف کی. اب دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا, نہ میری گورنمنٹ کہہ رہی ہے. آذربائیجان کا پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں $2 بلین پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں 1 مہینے کے اندر. یہ ان کے الفاظ ہیں اور انہوں نے کہا میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ازبکستان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے, پاکستان ایک ریلیونٹ ملک ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, گلوبل پالیٹکس میں پاکستان کا کردار ہے. عالمی رہنما میرے وزیر اعظم شہباز شریف کو ساتھ بٹھا کے یہ بات کرتے ہیں. محنت اور ٹیم ورک, اور اس میں اداروں کا بڑا رول ہے, SIFC کا بڑا رول ہے, اور یہ ایک پراپر ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اور جو IMF کے ساتھ معاملات ہوئے, باقی جو معاشی بحالی کا سفر ہے, اس میں انسٹیٹیوشنز کا پورا کردار ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کردار SIFC نے ادا کیا ہے, جنرل سید عاصم منیر صاحب چیف آرمی اسٹاف نے ادا کیا ہے, قابل ستائش ہے. اور یہ ٹیم ورک کے نتیجے میں ملک ایک استحکام سے اب گروتھ کی طرف جا رہا ہے. تو وہ اکانومی ہو, کم ترین سطح پہ مہنگائی ہو, رمضان کا بھی پیکج وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا, اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایک کرپشن تھی یوٹیلیٹی سٹورز میں, لائنیں لگتی تھیں, اس کی پرائیویٹائزیشن کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے خود کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ 20 ارب روپے کی خطیر رقم سے, پچھلے سال 7 ارب کی پیکج تھا رمضان کا, اس سال 20 ارب کا پیکج ہے, 3 گنا زیادہ. اور اس میں 40 لاکھ خاندان, تقریباً 2 کروڑ افراد جو ہے اس سے مستفید ہوں گے ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے, شفاف طریقے سے. وہ لوگ جو کسی پروگرام میں نہیں آتے, جن کو کوئی امداد نہیں دیتا, یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور وہ 9999 کا ایک ٹیکسٹ آئے گا, اس کے ذریعے شفاف طریقے سے اس کی ڈسپرسمنٹ ہوگی ڈیجیٹل میم سے. تو یہ دیکھیے ساری انوویشن ہو رہی ملک کے اندر ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, ہر سیکٹر میں بہتری آئی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ میں نے آپ کو بتایا, مہنگائی کے حوالے سے میں نے بتایا, اکانومی کے حوالے سے بتایا. اکانومی پہ جو شرطیں لگ رہی تھی وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام نظام قدرت, تمام نظام زندگی, تمام کائنات. تو یہ جو لوگ شرطیں لگاتے تھے ڈیفالٹ کی, اور کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوا, کل ڈیفالٹ ہوا, پاکستان کی خدا نخواستہ تباہی کی دعائیں مانگتے تھے, آج وہ خود انتشار کا شکار ہیں, تقسیم کا شکار ہیں. پارٹی 8 حصوں میں بڑھ چکی ہے. ارریلیونٹ ہے, میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. 8-10 گروپ ہیں جو ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی یہ غلط ہے, وہ کہہ رہا نہیں وہ غلط ہے. تو یہی ہوتا ہے جب آپ ملک کے خلاف, ہی ملک پاکستان ہے, اسے تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہنا ہے. یہ 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا تھا, اور یہ 1 سال کا جو سفر ہے یہ آسان نہیں تھا, مگر اللہ نے فضل کیا, محنت تھی, نیک نیتی تھی, ٹیم ورک تھا, آج ہم کسی مقام پہ پہنچے ہیں. تو کل وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ طور پہ, اور انہوں نے آج یہ مہنگائی میں جو کمی ہوئی ہے ریکارڈ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے, اور یہ اس کو ویلکم کیا ہے, اور اس کے اثرات عوام تک پہنچنا شروع ہو رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو نظر آئے گا کہ جو مہنگائی میں واضح کمی ہے, اور ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے 9-9.5 سال کا, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان مزید, انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ محنت کریں, اور یہ مزید کمی اس میں آنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل 1 سال مکمل ہوگا, اس پہ انہوں نے اپنی کابینہ کا ایک خصوصی پروگریس ریویو رکھا ہے, اس میں صحافی حضرات کو بھی دعوت دی جائے گی کہ کیا پرفارمنس رہی ہے. کہ پہلے تو یہ چند لوگوں کو یہ ایکسیس حاصل تھا, کل پوری قوم کے سامنے ہم ایک پروگریس ریویو دیں گے کہ اس 1 سال کی کیا کارکردگی ہے. اور دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مجھے نہیں یاد پچھلی دفعہ کہ کب سرپلس میں گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی تھی تو PTI نے ڈھول بجائے تھے اس پہ کہ بڑی کمی ہو گئی اس کے اندر. سرپلس کے اندر چیزیں جا رہی ہیں, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں جا رہا ہے. ہماری ماشاءاللہ بہت سارے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, IT ایکسپورٹس میں 32% اضافہ ہوا ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. تو یہ کیا آسان تھا؟ آسان نہیں تھا, بٹ اللہ تعالیٰ کیا کرم ہے کہ معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں. ایک فیل گڈ فیکٹر ہے پاکستان کا, ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی. اور یہ جو کھوکھلے نعرے لگانے والے لوگ ہیں, نہ انہوں نے لیپ ٹاپ دیے, نہ انہوں نے اسپتال بنائے, نہ انہوں نے کوئی ملک کے اندر ایجوکیشن کا نظام بنایا, نہ انہوں نے کوئی ہیلتھ کا نظام بنایا, نہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی. بسیں بھی چلائی تو الٹی چل پڑی, آگ لگ گئی بسوں کے اندر. بسیں چلی تو انہوں نے موڑ ہی نہیں بنایا کہ بس مڑ بھی سکے. یہ مکافاتی عمل ہے, جنگلہ بس کہتے تھے نا لاہور والے میٹرو بس کو, پھر اپنے شہر میں بنائی اور وہ الٹی بنا دی, بالکل الٹ بنا دی. وہاں پہ مڑنے کی جگہ نہیں تھی, پھر توڑا اس کو دوبارہ سے بنایا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, بڑے بول سے ڈرنا چاہیے. خیبر پختونخوا میں کیا کارکردگی ہے, آج کہتے ہیں جتنے لیپ ٹاپ مریم دے گی اتنے ہم دیں گے. چلو شکر ہے, تقلید تو کر رہے ہو, فالو تو کر رہے ہو, دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ پروگرس ہو رہی ہے جس کو فالو کر رہے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے یہ 1 سال کے حوالے سے ہم اظہار تشکر بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوا, ڈیفالٹ کے دہانے سے استحکام سے گروتھ, اور اڑان پاکستان کے تحت ملک کے اندر ایک استحکام آیا, اور اب گروتھ تک کا سفر ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کی پذیرائی ہوئی, اور 1 سال کے اندر جو مختلف ہم نے اچیومنٹس جو ہیں وہ ملی ملک کو, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بڑا اہم دن ہے. وزیر اعظم ایک جو اجلاس کریں گے, قوم کے سامنے سارے حقائق کو رکھا جائے گا. فیکٹ اینڈ فگرز جھوٹ نہیں بول سکتے. فیکٹس اینڈ فگرز جتنے بھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ سارے ویریفائڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اور
یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹ بہتان الزام یہ بھی آہستہ آہستہ اس میں کمی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں کھوکھلے نعرے جھوٹ بہتان الزام آپس کی لڑائیاں کوئی نہیں چاہتا. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا, ہمارے بچوں کو روزگار کیسے ملے گا, مہنگائی کیسے کم ہوگی, ہماری زندگی کیسے بہتر ہوگی. اور وہ ایک سال میں اس میں فرق آیا. میں نہیں کہتا کوئی زمین آسمان کا فرق پڑا ہے, مگر نظر آ گیا کہ جی بہتری آنا شروع ہوگی اور مزید بہتری آئے گی. یہ جو کھوکھلے نعرے ہیں نا, گالم گلوچ کی سیاست, دھرنا دے دو, پکڑ دو, جلاؤ گھراؤ کر دو, مار دو, یہ اب لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اسی لیے یہ سوشل میڈیا کے ویوز میں بھی کمی آ رہی ہے, نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک سال کی تکمیل پہ قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک معاشی اشاریے جو ہیں وہ مزید بہتر ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل وزیر اعظم صاحب تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ آگے وے فارورڈ بھی کیا ہے, کہ ہم نے گروتھ میکسیمم کس طرح اچیو کرنی ہے. TSN ڈیجیٹل آپ کی خبروں کی دنیا, سیاست, معیشت, عالمی حالات اور اہم واقعات کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھیں TSN ڈیجیٹل اور رہیں ہر لمحہ باخبر.